علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر منشور کے حوالے سے تو میں بات کرتا ہی ہوں، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو آج نواز شریف صاحب نے جب منشور پیش کر رہے تھے تو کچھ گفتگو کی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. جی علی محمد خان صاحب، الیکشن کے دنوں میں تو سیاسی رہنما بہت ناپ تول کے گفتگو کرتے ہیں. اس گفتگو کے بعد کس طرح کا رد عمل خیبر پختونخوا سے خاص طور پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت اچھی طرح سے تو نہیں لیا گیا ہوگا وہاں پر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں ادھر ہی ہوں، مردان میں ہوں، کمپین میں تھا، اور کمپین کے دوران مجھے یہ اطلاع ملی اور اس پہ میں نے آج عوام میں جلسے میں بات کی ہے کہ میاں نواز شریف کو پشتونوں کا مذاق اڑانے کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی ہم نے اس وقت ملک میں پشتون پنجابی کی کوئی نئی بحث شروع کرنی ہے، نہ پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے. پشتونوں کی پنجابیوں کی آپس میں بڑی محبت ہے. میرے زیادہ تر دوست پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. میرا بہترین دوست پنجاب جڑ عالم ہے. پنجابی میرے بہترین دوست ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تعلق پنجاب صوبے سے ہے، لیکن پشتونخوا سے ان کو محبت ملی ہے. اور میاں صاحب آپ پشتونخوا یا پشاور کی یا مردان کی فکر نہ کریں، گوال منڈی لاہور کی آپ خیر منائیں، وہاں تحریک انصاف کھڑی ہے. وہاں جو آپ جو پشتونوں پہ الزام لگا رہے ہیں، تو جو پنجابیوں کو عمران خان صاحب نے جو ہے حق کے راستے پہ لگایا اپنے ساتھ، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب آپ کو ذہن نہیں دیتا، آپ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ رائیونڈ کے نہیں رہے. اس طرح نہ کریں، اپنے ایک ملک کے اس جفاکش قوم کا مذاق نہ اڑائیں. آج پاکستان اگر محفوظ ہے، ہم پشتونوں کے خون سے محفوظ ہے. ہمارے بچوں کے چیتڑے اڑے ہیں خیبر پختونخوا میں. یہاں ہمارا نہ مدرسہ محفوظ رہا ہے، نہ اسکول محفوظ رہا ہے. میاں نواز شریف، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آرمی پبلک اسکول پشاور میں تھا، لیکن ہم نے کبھی ہی نہیں کہا کہ پشتونوں کا خون بہا، ہم نے کہا پاکستانیوں کا خون بہا ہے. ہم ادھر خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، اور آپ لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھ کے پشتونوں کو یہ بات کرتے ہیں. یہ آپ کو زید اس اس کا لیے کوئی نہیں دیتا فائدہ نظر کہ آتا ہے قوم نے آپ کو بڑے پیار علی اور محمد بڑا خان صاحب؟ مان دیا تھا. الیکشن میں بڑے ناپ تول کی گفتگو ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میاں صاحب نے یوں تو گفتگو نہیں کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا ہے. لیکن نفرت پہ سیاست نہ کریں. اس وقت قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 بار کا وزیر اعظم 70 ایئرس ان کی بھی ہوگی، میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے، حالانکہ انہوں نے آج پشتونوں کو بڑا ڈیگریڈنگ ٹرمز یوز کیے ہیں. لیکن اس وقت ایک لیڈر ہے ملک میں جو سب کو اکٹھا رکھ رہا ہے. ایک زمانے میں بے نظیر صاحب تھی، ایک نعرہ لگتا تھا، پپلیوں کو جالوں کو یاد ہوگا، 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر. شہید ہو گئی، لیاقت باغ میں شہید ہو گئی. اب عمران خان ہے جو پنجابی پشتون کو ملا رہا ہے، جو سندھی اردو اسپیکروں کو ملا رہا ہے، جو بلوچ پنجابی کو ملا رہا ہے، جو گلگتی اور کشمیری کو پاکستانیوں کے ساتھ ملا رہا ہے. ایک آدمی. مگر سر اس وقت تو بیچ خان صاحب الیکشن میں بیٹھ کے نفرت کی بات کرتے ہیں. متعدد کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ موجود نہیں ہیں. باقی جماعتوں کے منشور آ چکے ہیں، آپ کی جماعت باقاعدہ الیکشن میں موجود نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جو یہ دیگر منشور آئے ہیں، آپ کا ہمیں نہیں پتا کہ آنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا پلان ہے. کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے، نہیں ہے. جو لوگ آزاد حیثیت سے آئیں گے، اگر وہ کوئی گروپ بناتے ہیں، آزاد حیثیت سے ہی چلیں، وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی، تو کوئی پلان ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، ملک کو کیسے نکالنا ہے؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں، تو مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، ملک میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، صحت کیسے دینی ہے، کیا پلان ہے؟ مسعود رضا صاحب، اگر آپ کو نہیں پتا نا تو میرے مردان آ جائیں یہاں. کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچے بتا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے. پی ٹی آئی کا منشور ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جب مسعود رضا اور اس ملک کے طاقتور کوئی آدمی، کوئی وزیر یا کوئی مشیر، جب ان کو ایکول رائٹس جو قانون میں ہے لیکن عملی طور پہ اس پہ نافذ ہو جائیں گے، جب ایک منسٹر کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا، اس کا پی این، اس کے بیٹے اور منسٹر کے بیٹے کو ایک جیسے رائٹس مل جائیں گے، جب ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں ایک علاقے کے بزرگ کو کھڑے ہو کے ملے گا،
جب آپ کے عام پاکستانی کو عزت ملے گی، دیٹ از پاکستان تحریک انصاف. سر دیکھیں ساڑھے آپ کی 3 سال تو معیشت آپ کس نے چیز سے حکومت ٹچ ہے؟ کی، ایسا تو نظر نہیں ٹیکس آیا. دیتے خیبر لوگ، پختونخوا میں ٹیکس 10 نہیں سال دیتے لوگ. آپ نے حکومت کی. آپ آئیں خیبر پختونخوا میں، آپ خیبر پختونخوا میں آئیں. اب یہ آج کی نہیں میں بات کر رہا، پچھلے 2 سال کی نہیں کر رہا. جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہاں کی پولیس مثالی پولیس تھی. ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا. آپ کے خیبر پختونخوا میں جو سلیبس ہے، لوگ پرائیویٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں گئے ہیں. آج آپ کے خیبر پختونخوا میں غریب آدمی کے جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ڈال کے ان کو ان اسپتالوں میں اپنی ماؤں کے علاج کے لیے غریب لوگ گئے جہاں وہ صرف باہر کسی اپنے خان یا کسی اپنے باس کے ساتھ گاڑی پارک تو کر سکتے تھے، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کا باپ اس اسپتال میں اندر جا کے علاج کروانے کا نہیں سوچ سکتا تھا. آج ان ٹاپ آف اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں، نام میں نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، لیکن پشاور میں سب کو پتا ہے، حیات آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں غریب چھابڑی فروش کی ماؤں کے علاج ہوئے ہیں. یہ ٹھیک. تحریک انصاف. اچھا سر جو آپ کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے اچھا بڑی ایک بات بات ہو رہی مسعود بھائی، ہے. ایک جی بات اور ایک بات مجھے کہنے دیجئے. جی آپ جی. بھائی اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میں، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہیں، تحریک انصاف کے امیدوار. جب علی محمد نے ڈاکیومنٹس بھرے، جب شہریار خان افریدی نے ڈاکیومنٹس بھرے، جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، جب سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، جب جنرل سیکرٹری تحریک انصاف عمر ایوب خان کے ڈاکیومنٹس جو ہیں جب وہ بھرے گئے، اور جب عمران خان صاحب کے بانی چیئرمین کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، تو اس میں پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے. ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں، صرف انتخابی نشان اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک، یہ آپ کا کیس ہے سر، مگر عدالت سے جب فیصلہ آئے گا تب ہم کہہ سکیں گے. ابھی تک تو جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب ہم الیکشن جیت جائیں گے، ہماری جماعت موجود ہے، ہم اپنی جماعت میں جائیں گے، اور ہم انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب اور زرداری صاحب جو ہے نا، اپنی خیر منائیں، ہماری فکر چھوڑیں، اپنی جماعتوں کی خیر منائیں. پاس ہو کے ہم تحریک انصاف میں ہی جائیں گے. ہمارا تحریک انصاف کا ممبر کہیں اور جا بھی نہیں سکتا. آپ کے ڈاکیومنٹس میں سر آپ مسعود صاحب، سر آزاد اگر حیثیت مجھے سے وہ الیکشن پتا لڑ ہوتا رہے آپ ہیں نے نا. یہ سوال کرنا ہے، ایک مجھے جی کہنے دیجیے، میں وہ ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا دیتا. آپ جب ڈاکیومنٹس بھرتے ہیں نا، تو یا آپ ایک جماعت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں ایز اے ممبر، یا آزاد. اس میں آپ بیان حلفی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، بیان حلفی دیتے ہیں. بیان حلفی میں تحریک انصاف کے ہر ممبر نے بیان حلفی دی ہے کہ میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں. پاس ہونے کے بعد وہ کیسے دور جا سکتا ہے؟ وہ تو 6263 میں آ جائے گا. مگر تو سر کوئی آپ سوال ہی کی نہیں پیدا ہوتا پارٹی تحریک انصاف کا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں جائے. مگر سر ساری عمر آپ کی کی اس پہ پارٹی سیاست ختم ہو جائے گی. بحیثیت پارٹی الیکشن میں نہیں ہے، اس کا نشان نہیں ہے الیکشن میں، وہ بحیثیت پارٹی موجود نہیں ہے. ہمارا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. پاس ہونے کے بعد چلیں اس کو تحریک انصاف میں آنا ہے اور آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی. میرے خیال میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کیس لے کر گئے میں عدالت میں، تو دیکھیں کیا فیصلہ وہاں سے آتا ہے. آپ کا موقف ہے یہ. سلمان اکرم راجہ صاحب تو عدالت میں گئے ہیں، جی لیکن پوری قوم کی عدالت میں بھی تحریک انصاف اس وقت کھڑی ہے. اور یہ دیکھ لینا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو پاکستان کی عوام جو فیصلہ کرے گی نا. دیکھیں، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اللہ انسان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میں نے چیک کر لیا ہے. ٹیک مائی ورڈ، I've been in 2013 election, 2018 election, 2022 بائی الیکشن پہ عمران خان، میرے حلقے سے 3 الیکشن خان نے جیتے ہیں. اس بار جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے. اور اچھا ایک اور بات، ابھی جلسے کی بات، چھوٹا لڑکا 7th 8th کا ہوگا، 9th کا ہوگا، میکسیمم 10th کا، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مجھے لڑکا، اور تصویر نکال رہا ہے، زندہ باد عمران خان کے نعرے، کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوں لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑنا. سر وہ تو یہ جذبہ ٹھیک ہے. ہے، یہ ابھی جذبہ چھوڑنے ہے. کا ہی سوال آپ سے کرنے والا ہوں، کیونکہ اب چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں آئی پی پی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں، رینٹا ممبر سروس والے، سب یہ بات کہہ رہے رینٹا ہیں، جہاز، رینٹا ممبر سروس والے، سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. علیم خان صاحب نے کہا بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، نون لیگ بھی یہ دعوے کر رہی ہے، اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں، اور انہوں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آزاد ارکان سے رابطے میں رہیں. ان سب کو پتہ ہے کیا ملے گا، ان سب کو پتہ ہے کیا ملے گا. جو ہمارے امیدواروں پہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نظریں جمائے بیٹھے ہیں نا، ان کو ٹھینگا ملے گا انشاءاللہ، ٹھینگا ملے گا. عمران کا ممبر عمران کے ساتھ ہے انشاءاللہ. مگر سر اگر ان کا اسٹیٹس آزاد امیدوار کا رہتا ہے
تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ بن جائیں، یا اگر نہ بنے تو کسی بھی موقع پر، کسی بھی قانون سازی پر اور کسی بھی بل کے حوالے سے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہیں اور اپنا کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں مسعود صاحب، اس چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایک چیز فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب کہتے تھے، عمران خان کہتے تھے زرداری صاحب اور میاں صاحب کی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں دو چیزیں کی ہیں۔ دیکھیں، سب جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 1985 جب تک ضیاء صاحب کے نیچے جو غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے ممبران اسمبلی میں کبھی کرپشن کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد فنڈز ایشو ہونا شروع ہوئے، اس میں 25%، 20% لوگوں نے شروع کیے، کرپشن کا ایک دروازہ کھلا۔ تو یہ بات خان صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے جلسوں میں کہ انہوں نے کرپشن تو کی ہے، ملک کا بٹا تو بٹھایا ہے، خزانہ تو خالی کیا ہے، اس سے بڑا جرم ہوا ہے۔ ایک جرم اور ہوا ہے، وہ ہے اخلاقیات بگاڑ دینا۔ کہ آج سے صرف 15 سال پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ اشاروں کنایوں میں، جناب چھنگا مانگا سیاست ہے، اور جناب یہ تو جرلو سیاست ہے، جناب ہارس ٹریڈنگ۔ اب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں میں ممبر لوں گا، یعنی کہ شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ یہی وہ چیز جو بری سمجھی جاتی تھی اور اشاروں کنایوں میں بات ہوتی تھی، اب وہ کھلم کھلا۔ علی بھائی ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ اخلاقیات کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اخلاقیات آپ نے خراب کر دی، آپ کہتے ہیں اخلاقیات انہوں نے خراب کر دی، اور میں یہ کہتا ہوں یہ پرانا مسئلہ ہے، چلا آ رہا ہے، محسوس اب ہو رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک سر علی محمد خان صاحب، وقت بہت مختصر سا ہے، تو بس ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کے پی کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کا نام منتخب کیا گیا ہے؟ اور میں اس وقت ممکنہ طور پر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہو سکتے ہیں ان سے گفتگو کر رہا ہوں؟ نہیں اپنا مسعود صاحب، میں ہمیشہ مرکز کا ہی آدمی رہا ہوں، مطلب میری سوچ وفاق کی ہے۔ خان صاحب حکم کریں گے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے صوبے پہ داخلہ بھی نہیں کیا۔ میں ادھر ہی سیاست کرنا چاہوں گا جہاں عمران خان صاحب ہوں، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو میں بھی قومی کا لڑتا ہوں۔ کون امیدوار ہے خان سر؟ صاحب کے نزدیک ہوں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، اپنے خان کے سنگ ہو۔ سر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں تو بہت سے ہمارے کیپیبل لوگ ہیں، اس کو قبل از وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سے کیپیبل لوگ ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ گنڈاپور صاحب نے بہت سٹینڈ لیا ہے، تیمور جگڑا صاحب کیپیبل آدمی ہیں، اور لوگ ہیں، اسد قیصر صاحب ہمارے فارمر اسپیکر رہے ہیں، عاطف خان صاحب ہمارے بڑے کیپیبل ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، بڑے لوگ ہمارے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی نہیں لڑ رہے صوبائی، لیکن اگر خان صاحب نے کسی کو بنانا ہوگا اس کے لیے سیٹ بھی خالی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس انشاءاللہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ لوگ ہوں گے جو بھی ہوگا وہ خان صاحب کا تحریک انصاف کا سپاہی ہوگا، جیالہ ہوگا، کوئی وہ نہیں ہوگا ٹرن کوٹ ٹائپ جو کہ آئے عمران خان کے نام پہ وزیر اعلیٰ بنے اور پھر جناب ترم خان بن جائے۔ اب دیکھیں نا، اب تحریک انصاف کے بغیر کوئی وزیر اعلیٰ بن کے دکھائے جو ہم سے دور چلے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، گفتگو آپ نے سنی۔ گو کہ باقاعدہ بطور جماعت الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف اس وقت الیکشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن پورے ملک سے اس کے امیدوار کھڑے ہیں اور اس کی بھرپور حمایت ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اگلی پارلیمنٹ کیسی بنتی ہے اور پھر وہ کیسا پرفارم کرتی ہے۔ خدا کرے کہ جو ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔